کسی نے پوچھا ہے کہ مرحومین کے نام سے فطرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہم عرصہ دراز سے دیتے آئے ہیں، جاری رکھیں یا چھوڑ دیں؟ دیکھیں، صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو عید الفطر کی طلوع فجر کم از کم پالے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، یعنی اتنا نصاب ہو کہ زکوٰۃ بن جائے، یوں سمجھ لیجئے اتنا نصاب، مالک نصاب ہونا چاہیے، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو لیکن مالک نصاب ہو اور وہ زندہ ہو۔ تو زندہ آدمی کا اصل میں ہوتا ہے تو شخص پر ہوگا، اور اگر وہ غنی ہے جیسے مالک نصاب ہے تو اس کے نابالغ بچوں کا بھی اس پر لازم ہوتا ہے۔ باقی ہر بالغ اپنے گھر کا خود حساب کرے، لیکن زندہ پر ہوتا ہے، جو اس سے پہلے وفات پا گئے ان کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو جب ان پر واجب نہیں ہے لیکن آپ ان کی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں نفلی صدقہ شمار ہوگا۔ تو اگر کرنا چاہیں تو جاری رکھیں تو ان کو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن اس نیت سے کرنا کہ شاید ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرط میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ تو آپ ویسے جاری رکھیں، کوئی بات نہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس سے ہٹ کر آپ ان کے لیے صدقات نافلہ دیں، کیونکہ آپ کو میں نے مسئلہ بتا دیا، ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو بتا دیں، وہ اپنے بچوں کو بتائیں نہ بتائیں۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہماری بہت ساری نسلیں ایسی ہیں جو مذہبی ماحول سے دور ہیں، وہ گھر کی رسومات کو مذہب کا نام دے کر پھر اختیار کر لیتے ہیں اور غلط نظریات آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سال کے پورے درمیان میں آپ کریں، خاص طور پر اہتمام کر کے صدقہ فطر دیں گے تو شاید آنے والی نسلوں کے ذہن میں غلط مسئلہ نہ بیٹھ جائے کہ مرے ہوئے کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے، اور اگر یہ خوف نہیں ہے تو اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں سورہ مزمل جو پڑھی جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا جائز ہے یا بدعت ہے؟ دیکھیں، جائز بھی ہے بعض صورتوں میں، یعنی غیر بدعت ہے، اور بعض صورتوں میں بدعت ہے۔ اگر تو ایک شخص روٹین میں پڑھ رہا ہے قرآن پاک اور اس میں آخری بدھ کے اندر سورہ مزمل آ گئی، اس نے پڑھ لیا، یا پہلے سے کوئی وظیفہ اس کو کسی نے دیا ہوا ہے اور وہ ماہ سفر میں بھی جاری ہے اور بدھ آ گیا اور اس میں بھی وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو ایک قرآن پاک کا پڑھنا ہے یا کسی وظیفے کا پڑھنا ہے۔ اور بدعت کا پہلو یہ ہے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے آخری بدھ میں اگر سورہ مزمل پڑھ کر آٹے کی گولیاں بنا کر چھوٹی چھوٹی ان پر دم کر کے پانی میں ڈال دیں، مچھلیاں کھائیں گی تو بلائیں دور ہو جائیں گی، یہ سب نظریات، یہ عقائد، یہ خیالات بالکل بدعت ہیں، سنت کے بالکل خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں کسی شے میں نحوست کا کوئی تصور نہیں دیا ہے۔ یہ ہماری عورتوں نے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، پتہ نہیں کہاں سے سن لیتی ہیں جی خالی کا مہینہ ہے، سفر میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ حالانکہ ایک روایت کے مطابق حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ماہ سفر میں ہوا ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک سے ہوا ہے۔ اور ویسے بھی سرکار کے زمانہ اقدس میں کفار اس ماہ کو منحوس سمجھا کرتے تھے، تو سرکار نے ولا سفر فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نحوست وغیرہ کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب ان تمام دینی معلومات، تعلیمات شرع، ان سب کو فراموش کر کے ایک نیا نظریہ اور عقیدہ نکال لینا کہ جی ماہ سفر میں نحوستیں نازل ہوتی ہیں اور آخری بدھ میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو سورہ مزمل پڑھ کر آٹے پہ دم کر کے پھر مچھلیوں کو کھلائیں، وہ بھی پتہ نہیں مچھلیاں کوئی اولیاء ہیں اس کے اندر کہ وہ دعا کریں گی تو پھر ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور مصیبتیں دور ہوں گی، یہ تو تمام چیزیں یہ بدعت ہیں۔ اب اگر اس طرح اس نظریے کے ساتھ سورہ مزمل پڑھیں گے تو بالکل اس میں بدعت کا پہلو ہے، اور میں گھر کے بڑوں سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ریکویسٹ بار بار کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ خدا را اپنے گھر کے اندر جو اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں ان تمام کو نوٹ کریں ایک ڈائری کے اندر، کسی اچھے مستند مفتی صاحب کو ایک دفعہ چیک کروائیں، وہ جس چیز کو کہیں کہ یہ خرافات اور بیکار ہے، اپنی زندگی میں اس کو ختم کر دیں۔ نہیں کریں گے اور آپ ان بدعتوں کو جاری رکھ کر فوت ہو گئے تو یاد رکھیں جتنے آگے نسلیں کرتی رہیں گی اس کا وبال آپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے ہماری بات کو غور سے سن لیں، نہ یہ کہ مرنے کے بعد پچھتائیں اور پھر آپ کو اقرار کرنا پڑے کہ اللہ تیرا شکر تھا کہ تو نے ایک عالم دین کے ذریعے ہمیں کم از کم یہ سنوا دیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اہمیت نہیں دی، اور گھر کے رسوم و رواج تیری تعلیم قرآن اور حدیث پر غالب ہو گئے اور آج ہم پچھتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے قدموں کی برکت سے مجھے بھی ہر قسم کے اخروی پچھتاوے سے محفوظ فرمائے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کے اوپر ترک کرنے پر جلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں اور بلال کو اپنے ساتھ لکڑیوں سمیت لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، اور نماز کے لیے نہیں کہہ رہے، جماعت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ اکثر منافقین ہی ہوتے تھے اس زمانے میں جو پیچھے رہتے تھے، صحابہ تو سب یہ تھے، تو سرکار نے اتنے جلال کے اظہار فرمایا۔ یہاں بہن نے نماز کے ترک کو درود پاک کے مقابلے میں اپنے لیے جائز کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اکثر آپ نمازیوں کو دیکھتے تھے کہ کون آیا کون نہیں آیا، تو ایک ریگولر نمازی جو نوجوان تھا وہ غائب تھا، تو آپ اس کے گھر پہنچے، باقاعدہ اس کی والدہ کو دروازہ بجایا، والدہ آئیں، فرمایا جب آپ کا بیٹا ہمیں جماعت میں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ساری رات نوافل پڑھتا رہا تھا، جب جماعت کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ فجر قضا ہو گئی، جماعت بس اس کی نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ ادا کرتا تو یہ اس کے لیے تمام رات کی نوافل پڑھنے عبادت کرنے سے افضل تھا۔ اب ہمارے لوگ نہ اپنے قرآن سے حاصل کریں سبق، نہ حدیث سے لیں، نہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، نہ علماء کرام کو کوئی اتنی اہمیت دیں کہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے، اپنے ذہن کے بیٹھے ہوئے ایک ناقص اور بالکل مظلوم سے مفتی سے معلوم کر لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے، ذہن نے کہا یہ کرنا چاہیے، اسی میں لگ گئے۔ ایک تو یہ بہن کی کویسچن لے لیتے ہیں، بیٹا معذور ہے اور اس کے تمام معاملات ماں کو ہی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ بچے 2 اسکول بھی جاتے ہیں، ان کو بھی سنبھالنا، شوہر کی ذمہ داری، پھر اس بچے کو سنبھالنا، تو اس میں ان کی کچھ نمازیں چھٹ جاتی ہیں۔ پہلے اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نمازیں پڑھنا فرض ہے، بچے کی بھی ذمہ داری بہرحال ہے اور آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، ہمت دے، کوفت قلب میں پیدا ہونا یہ ایک غیر اختیاری امر ہے، لیکن اس کے تقاضے کے مطابق پھر بچے کو مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، بے صبری کا اظہار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ یا اعتراض کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ فرمائے تاکہ آپ کے ثواب کی حفاظت ہوتی رہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی ڈیوٹی بھی آپ کو ادا کرنی ہے۔ تو آپ بچے کی جیسے صفائی کریں، ٹائم نوٹ کر کے رکھیں، اپنے نماز کا ایک نماز کا لباس علیحدہ رکھ لیں۔ فرض کر لیں بچے کو آپ نے پیشاب وغیرہ کرایا، آپ کو گمان ہے کہ کچھ چھینٹیں آ گئی ہیں، یہ کپڑے اتاریں، دوسرے کپڑے لیں اور جہاں جہاں گمان ہے وہاں تھوڑا تھوڑا پانی بہا لیں، پورا غسل کرنا لازم نہیں ہوگا اور فوراً اپنے آپ نماز کو ادا کریں۔ آپ صرف فرض بھی ادا کر لیں گی تو کافی ہے، سنن نوافل چھوڑ دیا کریں، اور عشاء کے اندر بس فرض اور وتر پڑھ لیا کریں کہ وہ واجب ہیں، باقی آپ سنن نوافل چھوڑ دیں کہ اگر بچے کی آپ کو کیئر کرنی ہے اور اس میں ٹائم نہیں ملتا تو اس کے لیے اتنی گنجائش آپ کے لیے نکل سکتی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ سنت فجر اور فجر کی 2 رکعت یہ پوری پڑھ لیں اور باقی عشاء کے فرائض اور وتر یہ پڑھ لیں، باقی آپ چھوڑ دیں، آپ کے لیے گنجائش نکل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے پوچھا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو جمعے کے دن ظہر وغیرہ یا عصر مغرب نہیں پڑھتی بلکہ درود پاک پڑھتے رہتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے اور بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ اس قسم کے جب کوئی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں کہ یہ چھوڑ دو، یہ اختیار کر لو، تو ہمیشہ سب سے پہلے علماء اسلام سے معلوم کرنا چاہیے۔ اولاً تو علمی سیکھیں، فرض علوم سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اعمال کی مختلف درجہ بندی ہے، سب سے اوپر فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، اس کے بعد مستحب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنا زیادہ سے زیادہ عام حالات میں مستحب ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جب کوئی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے تذکرہ سنا یا اذان وغیرہ میں نام اقدس سنا تو اس وقت درود پاک ایک دفعہ کم از کم پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ نے ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیا فرض تو ادا ہو گیا۔ اب کبھی محفل مجلس میں ذکر سنا یا اذان سنی اس وقت واجب، وہ بھی ایک دفعہ بس آپ نے درود پاک پڑھ لیا، واجب ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہم بطور وظیفہ پڑھتے ہیں یہ صرف ایک مستحب ہے۔ مستحب عمل اسے کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، جبکہ فرض کے اندر ہمیں بالکل غیر مختار رکھا گیا ہے، ہمارے اختیارات کو سلب کر لیا گیا ہے۔ فرض تو ہمیں کرنا ہی ہوگا، اگر ایک فرض بھی جان بوجھ کے ترک کیا تو گناہ کبیرہ اور انسان جہنمی ہوتا ہے، اور اگر حلال سمجھ کے چھوڑا کہ یہ فرض نہیں ہے، میرے لیے ضروری نہیں ہے، تو پھر تو انسان کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ جو چیز فرض ہے، جس کا ترک گناہ کبیرہ، اس کو چھوڑ دیا
اور جس کا مطالبہ ہی شرع کا نہیں ہے کہ پڑھو تو پڑھو، نہیں پڑھو تو کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی آخرت میں عتاب ہے، وہ تسبیح لے کر بیٹھ گئی ہماری بہن۔ تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ مستحبات کے چکر میں لگا کر ہمیں شیطان فرض واجب سنت موقدہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اگر یہ سمجھے کہ بڑے استغراق کے عالم میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں، سرکار بڑی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ سرکار اب یہ یقیناً کسی بہن نے کوئی یہ تو فضیلت پڑھی ہوگی کسی جگہ، یا کوئی عالم دین نے درود پاک کی فضیلت بیان کی ہوگی، اب انہوں نے اس فضیلت سے غلط نتیجہ نکال لیا کہ شاید اگر میں پڑھ لوں گی میری بخشش بھی ہو جائے گی، درجات بھی بلند ہو جائیں گے، فلاں بھی ہو جائیں گے۔ بھائی یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ فرائض واجبات وغیرہ پورے کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیں مستحب تو اوور ٹائم ہے، اور یہ فرائض واجبات سنن موقدہ یہ گویا کہ ایک ڈیوٹی کی طرح ہے۔ آپ کوئی فیکٹری میں جائے ڈیوٹی ادا نہ کرے، اوور ٹائم کے ٹائم پر پہنچ جائے، اوور ٹائم لگائے اور بعد میں کہے کہ لائیں پوری سیلری دے دیں، مجھے ڈیوٹی کی بھی دیں اور اوور ٹائم کی بھی دیں، تو کیا اس کو کمپنی میں رکھا جائے گا کہ ڈیوٹی ٹائم میں آپ غائب ہوں، خالی اوور ٹائم لگانے کے لیے آ جائیں؟ تو یہی حالت بس ہمارے مسلمانوں کی ہے، مستحبات میں لگ گئے ہیں، فرائض واجبات کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ایسی بہن کو ہمارا ایک کلپ سنائیں، وہ ہماری مسلمان بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، تو آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں گا۔ یہ جو وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہوا جو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتا تھا اور بہت سو کے پیسے کھا گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کی جو اولاد ہے، وارثین وغیرہ ہے، وہ اس کی برائیاں کرتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ حدیثوں میں سنا ہے کہ مرنے والے کی برائی بیان نہ کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ تو لیکن وہ اس طرح تکلیف اور دکھ دے کر گیا ہے تو کیا اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں حدیث یہی ہے کہ مردوں کی برائیاں بیان نہ کی جائیں بلکہ صرف اچھائی بیان کی جائے، لیکن اس کا محمل یہ ہے کہ جب کوئی ایسی برائی کر کے گیا کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ محدود ہو، جیسے شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ بیان نہ کرو۔ اور ایسے اگر باعث تکلیف بنا لیکن اب اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کی تکالیف کا سلسلہ جاری و ساری نہیں رہے گا، کوئی بگاڑ کوئی نقص نہیں ہے، تو جو کر گیا زیادتی ضرور کر کے گیا، لیکن اس ذکر کا کیا فائدہ؟ کیا وہ زیادتیاں ختم ہو جائیں گی؟ کہ اگر وہ پیسہ کھا کے مر گیا تو وہ پیسہ واپس مل جائے گا؟ ایسے آدمی کی بھی برائی نہ کرو، اسے اللہ کے حوالے کر دو، بلکہ اگر مسلمان ہے تو چلو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پہ کر لیا، اب اس کو مرنے کے بعد احساس ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، پچھتارا ہوگا، ہو سکتا ہے عذاب میں مبتلا ہو، اللہ تو اس پہ کرم کر دے، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے عیب ہوتے ہیں، قصور ہوتے ہیں، اس کی نوعیت سے کم ہوں گے یا اس کے درجے سے کم ہوں گے، دوسری نوعیت کے ہوں گے، لیکن ہم کسی کے لیے چاہتے ہیں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کوئی آئینے میں کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ہمارے اندر بھی بڑی خرابیاں برائیاں ہیں، ہم نے بھی سابق زندگی میں بڑا گناہ کیے ہیں۔ اگر ہم مر جائیں تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے قریبی لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ مر گیا، بہت برا تھا، کمبخت، اچھا ہوا عذاب قبر ہو جائے فلاں؟ نہیں چاہیں گے، تو دوسرے کے لیے بھی نہ چاہیں۔ یہ تو ہے ایک الگ چیز۔ دوسرا ہے کہ ایسا شخص مرا کہ اپنے کچھ ایسے اثرات چھوڑ گیا ہے کہ اگر ہم اس کا اچھے انداز سے ذکر کریں، اس کو سراہیں، تو اس کا نقصان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے عقائد میں خرابی تھی، اور وہ جیسے اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال، وہ مر گیا، تو اب اس کی فرض کر لیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کے دور کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، دیگر پر ہوتی ہیں، اگر آپ اس کی برائی بیان نہ کریں، اگر آپ اس کی خرابی ذکر نہ کریں تو لوگ اچھا سمجھ کے اس کو دیکھتے رہیں گے، اور عقیدے کا بگاڑ، نظریات کا بگاڑ، ادب کے خلاف چیزیں سرایت کرتی رہیں گی معاشرے میں، تو پھر بقدر ضرورت لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر برائی بیان کی جائے، یہ حدیث میں منع نہیں ہوتی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی شخص سرپرست مر گیا اور اپنی اولاد کو بھی اسی کام پر لگا گیا، اب وہ مر گیا، اب آپ اس کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اولاد دیکھ رہی ہے اور اس کے جو متبعین دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ابا نے کاروبار کیا، غلط سب کیا، مرنے کے بعد تو سب ان کو سرا رہے ہیں، تو ہم بھی کرتے رہے، ہمارے بھی مرنے کے بعد تعریف ہو جائے گی، بڑے بڑے علماء آ گئے ان کے جنازے میں تو ہمارے بھی آ جائیں گے، اس سے اور لوگ دلیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی کسی شخص کے بارے میں کہ جس کا اس طرح نقصان اس کے متبعین یا وارثین کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہو، ان کے خود اپنے گھر والے، فیملی والے تباہ کر رہے ہو اپنی آخرت کو، تو اس طرح مذمت کرنا، برائی کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو خودکشی کرنے والا ہے یا عادی شرابی ہے، کوئی ڈاکو ہے، معظم دینی اچھے لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، یہ بہتر ہے، تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو اس نے غلط کام کر کے مرا تو نیک لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، بس کچھ لوگوں نے پڑھایا، تو لوگ ڈریں گے
اور اگر آپ جوگ در جوگ ایک شرابی مرا اور آپ جوگ در جوگ پہنچ گئے وہاں پر، عالم بھی کھڑے ہوئے ہیں، مفتیان کرام بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو بتائیں دیگر لوگوں کے دل میں شراب کی نفرت پیدا ہوگی یا اس کی طرف اپنائیت پیدا ہوگی؟ وہ کہیں گے یار شرابی مرا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، میں بھی مروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے ان دونوں چیزوں کے اندر فرق اچھی طریقے سے ملحوظ رکھا جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ سنا ہے کہ روٹی کو دانت سے کاٹ کر براہ راست نہیں کھانا چاہیے، جیسے روٹی پکڑ کے ایسے کھا لیں، تو پھر یہ شاورما جو ہم کھاتے ہیں اس کو تو دانت سے کھاتے ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ روٹی کو براہ راست دانت سے کاٹ کر کھانے میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ بعض اوقات ادب اور بے ادبی نکال لیتے ہیں، بوٹیاں ہم ویسے کھا رہے ہیں، کیک ہم کھا رہے ہیں، رس کے کھا رہے ہیں، پاپے کھا رہے ہیں، تو روٹی کے اندر کون سا ایسا مسئلہ آ گیا کہ دانت سے کاٹ کر براہ راست کھانا بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو؟ اور پھر آپ نے خود شاورما کی مثال دی کہ اس کے اندر گوشت ڈال کے اوپر بعض اوقات روٹی ہوتی ہے اور اس کو وہ دیتے ہیں اور ہم اس کو دانتوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ادب اور احترام کا معاملہ نہیں ہے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو ادب کا معاملہ ہوتا ہے قرآن و حدیث سے ثبوت پر، یعنی موقوف ہوتا ہے، قرآن و حدیث بتاتے ہیں یہ ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، اور ایک ہوتا ہے ہمارے اکابرین سے منقول ہوتا ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر، اور اگر ایسا نہ ہو کچھ بھی تو پھر اپنے عرف میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اطراف کے ماحول میں کیا عوام و خواص کسی چیز کو ادب سمجھتے ہیں؟ صرف عوام نہیں، خواص بھی، خواص سے مراد علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو کسی چیز کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ بے ادبی ہے تو پھر وہ بے ادبی ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک اگر اپنے گھر کے اندر ایک چیز کو ادب اور ایک چیز کو بے ادبی قرار دے اور خاص طور پر پھر اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا لے اور اس کی روشنی میں لوگوں کو دیکھے اور پرکھے اور پھر ان کی عزت اور ذلت کا معیار اسی کو قرار دے دے، یہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے یہ بنا لیا کہ جی دانت سے براہ راست روٹی کھانا بے ادبی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ عالم دین کھا رہے تھے، انہوں نے ہاتھ کی روٹی کو تھوڑا سا منہ میں لے کے اس طرح کیا، آپ نے کہا تو بہت بڑے بے ادب ہیں۔ تو اپنی خود ساختہ ایک ادبی حرکت کو جس کو آپ نے ادب قرار دیا وہ ان کے حق میں بے ادبی بن گئی، اور اس طرح آپ پھر بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، بعض وقت غیبت کا شکار ہوتے ہیں، آپ حسن عقیدت ختم کر دیتے ہیں، عقیدت قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو بہکانا یا دوسروں کو ورغلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی حرکتوں میں نہ پڑیے، تو دانت سے توڑ کے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کسی نے پیسے دیے اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے فکس پروفٹ دیا جائے، تو کاروبار میں اگر انویسٹمنٹ ہے دو طرح کی ہوتی ہے کہ ادھر سے محنت ادھر سے انویسٹمنٹ، یہ مداربت کہلاتی ہے، دونوں طرف سے انویسٹمنٹ ہے، اس کو شرکت کہتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک چیز یکساں ضرور ہونی چاہیے کہ جو نفع ہے وہ پرسنٹ میں طے ہو، فکس رقم نہ ہو۔ اگر فکس رقم کر دیں گے تو اس میں معنوی لحاظ سے سود بنے گا اور یہ منع ہے۔ تو اس شخص نے پہلے یہی کہا، پھر اس نے کہا کہ نہیں بھی ہم نے سنا ہے کہ فکس کرنے میں تو منع ہوگا، تم ایسا کرو کہ ہماری کوئی چیز خرید لو۔ مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ ہر مہینے مجھے اس کاروبار سے 1 لاکھ روپے فکس پروفٹ ہو، اب فکس کرے گا تو گناہگار ہوگا، تو یہ ہیلا کر لیا کہ یار تم ہر مہینے مجھ سے ایک پین خریدو گے 1 لاکھ کے اندر، تو اب جو پروفٹ آئے گا اس پین کا ہوگا، اس کی قیمت ہوگی نہ کہ پروفٹ۔ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں یہ منع ہوگا، ہم اس کو بالکل منع کریں گے۔ اس طرح کے جو شرعی ہیلے ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، یہ صرف سخت ترین ضرورت کے تحت فقہا جائز قرار دیتے ہیں، نہ یہ کہ نفع کمانے کے لیے، منفعت کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے اس طرح کے ہیلوں کی طرف آنا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ یعنی جو ہیلہ کیا جاتا ہے یہ سخت ضرورت کے وقت اجازت ہوتی ہے، یہ نہ یہ کہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، بس مال بڑھانا اور منفعت حاصل کرنا، اس کے لیے اجازت ہوگی، ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی شرعی ہیلے بالکل جائز نہیں ہوں گے، پرسنٹ میں طے کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان کا پہلو نکلے ہی نہیں، ہمیں ہر سال پین کے بدلے میں 1 لاکھ ملتا رہے اور پروفٹ میں سے تھوڑا بہت چاہے وہ کچھ بھی پرسنٹ دے دینا، 1% 2%، تو اس طریقے سے ان کو تو مل رہا ہے، جو بیچارہ کاروبار کر رہا ہے اس کو ہو سکتا ہے 1 لاکھ نفع ہی نہ ہو، تو پھر وہ ان کے پین کی قیمت 1 لاکھ ہر مہینہ دے دے کر وہ نقصان کا شکار ہو جائے۔ یہ کہلاتا ہے ہوشیار پن، سیانہ پن کہتے ہیں اس کو، ڈیڑھ ہوشیاری کہتے ہیں سطحی الفاظ کے اندر، لیکن شریعت ان چیزوں کو بالکل لائق نہیں کرتی، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہلے غیر مسلمین ایسا کرتے تھے کہ ہاتھ کی انگلی میں بلی کی آنکھ کی انگوٹھی یا کچھوے کی آنکھ کی انگوٹھی پہنتے تھے، تاکہ یہ لکی وہ کہلاتی تھی کہ یہ لک کے لیے ہوتی ہے،
لیکن اب مسلمان بھی بہت پہننے لگے ہیں اور بعض مسلمانوں نے جب ایسا کیا تو ان کا کاروبار اچھا چلنے لگا تو ان کا یقین اور مضبوط ہو گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ امتحان ہوتا ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا کہ رزق کا معاملہ اس طرح کی چیزوں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر ہے کہ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے جو فیصلہ فرما لیا اس کے مطابق، اور ظاہری اسباب اگر دیکھے جائیں تو انہی چیزوں سے کسب کر سکتے ہیں جن سے اللہ اس کے رسول نے اجازت مرحمت فرمائی، اور برکت کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کی ممانعت نہ ہو۔ چنانچہ ازل سے جو اللہ نے فیصلہ فرمایا، جو قرآن میں بھی بیان ہوا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے، ہاں پھر وسیلے بناتا ہے۔ وسیلے میں ہم انہی چیزوں کو اختیار کریں گے کہ جن کی قرآن و حدیث کے اندر نشاندہی ہے یا کم از کم ممانعت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں اپنے پاس سے اگر بنا کر انسان شامل کر لے، اپنی زندگی میں شامل کر لے، اپنے معمولات میں شامل کر لے، تو ایک تو اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، پھر وہ ان ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر جو اللہ اس کے رسول نے برکت والی چیزیں بیان فرمائیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی صحبت اختیار کرنا، حرام ذرائع کو ترک کرنا، پھر وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، پھر وہ بلی کی آنکھ اور کچھوے کی ٹانگ، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے برکت کا سبب بنیں گی، اور اسی سے انسان اصل دین سے دور ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے کہ جن کا اختیار کرنا بعض صورتوں میں کفر بھی ہو جاتا ہے۔ ان کا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ مطلب اتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ پورے ورلڈ میں ہمارا یہ پروگرام جاتا ہے تو پھر کوئی شاید برا محسوس کرے، لیکن وہ یعنی غیر مسلمین والی حرکات بھی شروع کر دیتے ہیں جو خاص ان کی مذہبی علامات ہیں کہ شاید ہمارے یہاں برکت ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ بلی کی آنکھ اور کچھوے کی ٹانگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ نہ بھی کرتے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا کاروبار بڑھنا ہے وہ کاروبار ضرور بڑھتا، لیکن ہمارا اصل میں اعتقاد خراب ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کیجئے، اور جو ہم نے امور ذکر کیے ان کو اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہوگی، اور باقی اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ 50 لوگ بلی کی آنکھ لگاتے ہوں گے، برکت نہیں ہوتی ہوگی، ایک آدھ کا کاروبار چل پڑا تو اسے ان 30-38 لوگوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسے ہی واقعی یہ بلی کی آنکھ اپنا کام کرتی تو پھر ان لوگوں کے کاروبار ترقی کیوں نہیں کر گئے؟ اور جو لوگ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، جو اس چیزوں کو ہی نہیں مانتے، جیسے کمیونسٹ حضرات ہیں، ان کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں اور کیسے ترقی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس طرح نئی نئی چیزیں تلاش کرنے کے بجائے جو ہمارا مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کو برکت کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ جھوٹا فتویٰ دینا اور جھوٹا فتویٰ لینا ان دونوں پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جھوٹا فتویٰ لینا اگر اس اعتبار سے ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ میں مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن سوال ایسا توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے کہ مفتی صاحب مجبور ہو جائیں اس کی فیور میں جواب دینے پر، اور اس طرح اپنی فیور میں جواب لے کر اور وہ لوگوں کو دکھا کر دوسرے کو ڈیمیج کر دیا اور اپنے آپ کو کسی اپر لیول پر لے گیا یا کسی الزام سے بری ذمہ کر دیا، تو یہ شخص خائن ہے، دھوکے باز ہے کہ مفتی صاحب کو بھی دھوکہ دیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا، یہ آخرت میں خائن لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر بعض کو خدا نہ خواستہ کہ مفتی صاحب ایسے ہیں جنہوں نے پیسے ویسے لے کر اور جھوٹا فتویٰ جان بوجھ کے جاری کر دیا جبکہ پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسی جزیات اس میں شامل کر دیں کہ کسی مجرم کو ہی فائدہ ہو جائے، تو یہ بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے، اور ان کی آخرت میں اس شخص سے زیادہ گرفت ہوگی کہ صاحب علم ہونے کے باوجود اور ثمناً قلیلہ مختصر دنیا کی ذلیل دولت کے لیے انہوں نے دین کو بیچا، ان کا بھی انجام خراب ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس دو اور چیزیں ہیں۔ ہم جیسے میں بھی ایک مفتی ہوں، لوگ جو سوال ہمیں لکھ کر دیتے ہیں اس کی تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس نے صورتحال جو بیان کی ہے وہ سچ بیان کی ہے، جھوٹ بیان کی ہے، غیب کا علم ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے ہم بعض اوقات اس طرح کے مسائل میں جبکہ جھگڑے کے ہوتے ہیں نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اگر سائل نے جو بیان کیا وہ سچ ہے تو جواب یہ ہے، اور آخر میں لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس نے جھوٹ شامل کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔
یہ تو کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. تو اگر کسی مفتی صاحب نے اس طرح جو بیان کردہ صورتحال ہے اس پہ فتویٰ دیا، دیکھنے والوں نے کہا یار دیکھو جھوٹ لکھا ہوا ہے یہ ایسا کوئی ہے، تو انہوں نے جھوٹ نہیں لکھا، اصل میں سائل نے جھوٹ لکھا. مفتی صاحب کا کام تھا جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جواب دے، کیونکہ وہ علم دین نہیں وہ علم غیب نہیں جانتے. اور بعض اوقات سائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کو کچھ اور سمجھتا ہے، جیسے کسی نے کہا یار ایسی صورتحال ہے ذرا فتویٰ لے دو، اور اس نے جا کر جب وہ صورت بیان کی تو وہ حقیقی صورت نہ بیان کر سکا، ایک جھوٹی صورت اس کے ذہن میں آ گئی اور اس نے بیان کر دی، اس پہ فتویٰ لے لیا گیا. تو دیکھا جائے تو ابھی شخص نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن ساری صورتحال اس کے پیش نظر بھی نہیں تھی، اس پہ فتویٰ لے لیا، تو اس صورت میں یہ گناہگار نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ فتویٰ دینے والا فتویٰ لینے والا دونوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط فتویٰ دے رہے ہیں، جھوٹی صورتحال پر دے رہے ہیں، کسی مجرم کا ساتھ دینے کے لیے دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، تو یہ دونوں پھر گناہگار ہوں گے، ورنہ گناہ کی صورت نہیں ہوگی.